اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت خلق کیا ہے۔ اگر انسان خود اپنی تخلیق پر غور کرے تو اس بات کو بخوبی سمجھ سکے گا کہ کوئی خالق ہے جس نے اسے عدم سے خلق کیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی تخلیق کے مراحل، پیدا ہونے کے بعد غذا کی فراہمی، جوانی اور ہر حالت میں انسان کی ضرورت کے مطابق اس کے اعضاء اور صلاحیتوں کے پروان چڑھنے پر بیان کریں گے۔ جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہیں کہ ہم توحید مفضل کی حدیث بیان کر رہے ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک تفصیلی حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل بن عمر کو وہ دلائل پیش کیے کہ جو ملحدین کے لیے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا، دیکھو مفضل، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے اگر خود اپنے وجود پر ہی غور کر لیتے اللہ تعالیٰ کو ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن محدود سنی سنائی اور ناقص معلومات اور اپنی بات پر جمے رہنے کی ضد کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف روز نت نئی دلیلیں قائم کرتے ہیں۔ زندگی کے پہلے مراحل، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رحم مادر میں جنین یعنی ایمبریو کی حفاظت اور پرورش ہوتی ہے، جبکہ اس وقت وہ یہ جنین ماں اور باپ کے مخلوط خلیے 3 طرح کی پردوں میں بند ہوتا ہے۔ ایک نئے انسان کی زندگی کا آغاز ماں اور باپ کی مخلوط خلیے سے ہوتا ہے۔ یہ خلیہ اگرچہ جسم کا سب سے بڑا خلیہ ہوتا ہے لیکن حد بصارت میں بھی بمشکل داخل ہوتا ہے۔ یہ خلیہ رحم مادر کی دیوار سے جا کر چپک جائے تو ایک نئے انسان کی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس خلیے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام معلومات اسٹور کر رکھی ہوتی ہیں جو اس نادیدہ خلیے کو ایک مکمل انسان بنانے کے لیے ضروری ہے۔ رحم مادر کی دیوار سے چپکتے ہی اس خلیے کو توانائی اور غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس توانائی کی مدد سے خلیے میں موجود پروگرام کام کرنے لگتے ہیں۔ خلیے کے اندر ڈی این اے کے 2 دھاگے ہوتے ہیں، ایک دھاگا ماں کی طرف سے اور ایک باپ کی طرف سے۔ ان 2 دھاگوں پر ننیال اور ددیال کے اندر موجود تمام خصوصیات کوڈز کی شکل میں پائی جاتے ہیں۔ ڈی این اے کو آپ کسی بلڈنگ کی نقشے میں سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ رحم مادر کی دیوار سے چپکتے ہی اس خلیے کا نظام اس نقشے کے مطابق انسان کی تعمیر شروع کر دیتا ہے۔ ماں کے خون سے نئی زندگی کس طرح سے حاصل ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ نہ تو اپنی غذا کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ کبھی اپنی مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس وقت ماں کے جسم کا خون اس بچے کی طرف جاری ہوتا ہے اور اسے غذا فراہم کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی نباتات کو غذا فراہم کرتا ہے۔ پودے بھی پانی کے بغیر غذا استعمال نہیں کر سکتے۔ ماں کا خون بچے کو اس وقت تک فراہم ہوتا رہتا ہے جب تک اس بچے کی خلقت پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے جسم کی جلد اس قابل نہیں ہو جاتی کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے اور اس کی آنکھ اس قابل نہیں ہو جاتی کہ روشنی کو دیکھ سکے۔ بچے کی جلد اور ہوا کا کیا تعلق؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس دنیا کے ہوا کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ فضا کا دباؤ ہر انسان کو ہر طرف سے اپنے وزن پر دبا رہا ہے۔ جتنا وزن اس کی ایک لوری یا بس کا ہو سکتا ہے لیکن اتنا ہی دباؤ جسم کے اندر سے بھی باہر کی طرف پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر اندر کا دباؤ کم ہو تو پورا جسم اندر کی طرف چپک سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد ہوا میں موجود جراثیم ہوں۔ اگر بچے کے خون میں وہ اینٹی باڈیز موجود نہ ہوں جو اسے دنیا میں آتے ہی ہر طرف موجود وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ سے محفوظ کرتی ہیں تو بچہ پیدا ہونے کے بعد چند دنوں کے اندر ہی موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز پہلے ماں کے خون اور پھر دودھ کے ذریعے بچے کو فراہم ہوتی ہیں اور اسے فوری تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ خون دودھ کیسے بن جاتا ہے؟ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مفضل، جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور ماں کا درد شروع ہو جاتا ہے اس وقت اب اس کا خون دودھ بن جاتا ہے۔
پیدا ہونے کے بعد غذا کی فراہمی، بچے کی فوری غذا اور دوا کا انتظام بچے کی زندگی سے پہلے لمحے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ پلیسنٹا نامی بافتہ جو پانی کی تھیلی کی طرح ہوتا ہے، جس میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے زندگی کے کم و بیش 9 ماہ گزارتا ہے، حمل کے پہلے ہی لمحے میں ایک ہارمون خارج کرنے لگتا ہے۔ اس ہارمون کو ایکسٹروجن کہا جاتا ہے۔ اس ہارمون کی وجہ سے بچے کے لیے موجود دودھ کے کارخانوں کی صفائی اور پھر اس کے اندر تازہ دودھ کی فراہمی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دودھ غذا بھی ہوتا ہے اور دوا بھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں تو قدرت اسے غذا فراہم حاصل کرنے کا سلیقہ سکھا دیتی ہے۔ یہ تو تھا کہ جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے اس کو اس وقت غذا کیسے ملتی ہے۔ کیا کبھی ان ملحدین نے سوچا کہ وہ خود کبھی ماں کے پیٹ میں تھے، بے بس اور کمزور، یعنی وہ کبھی نہیں تھے اور اب ہو گئے؟ ایک اور سوال کہ بچہ کیوں دانتوں کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، اور اگر بچے دانتوں کے ساتھ پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ انسان اپنی تخلیق پر غور فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ زندگی کے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب وہ جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو چلنے پھرنے کے ساتھ ساتھ مختلف ٹھوس غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر آپ غور کریں کہ بچے کے دانت کیوں نہیں ہوتے اور دانت ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں۔ پیدائش کے وقت بچوں کے منہ میں 52 دانت پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی دودھ کے 20 اور مستقل رہنے والے 32 دانت موجود ہوتے ہیں۔ دودھ کے دانت اینیمل کوٹنگ کے ساتھ تقریباً مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بچے کی غذا صرف مشروبات میں مشتمل ہوتی ہے، اس لیے وہ دانت مسوڑوں میں تیار لیکن عارضی طور پر چھپے رہتے ہیں۔ 6 ماہ کی عمر میں عموماً دودھ کے دانتوں میں سے کچھ سامنے کے دانت، نیچے کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ نوکیلے دانتوں کی بیبی ایڈیشن 18 ماہ کی عمر میں سامنے آتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ دانت اور داڑھیں روٹی، پھلوں، گوشت اور سبزیوں کو کوٹ اور رگڑ کر نرم غذا میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ دانت اگر شیر خوارگی کی عمر میں نکل آئیں یا بچہ دانتوں اور داڑھوں کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کی عمر اور ضرورت کے مطابق نہ ہوتا، اور اس سے ماں اور بچے دونوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اس لیے دانت اسی وقت نکلتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور تو کرو کہ یہ سب انتظامات ایک خاص اندازے اور منصوبے کے تحت کیا یہ مادہ خود کر سکتا ہے؟ داڑھی کی حکمت کیا ہے؟ بچپنے کے بعد جوانی کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ اب جوان ہونے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ اب جوان ہونے کی صورت میں مرد اور عورت کو اپنی شناخت کی ضرورت تھی، اس لیے نوجوان کے چہرے پر داڑھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور داڑھی کے ذریعے یہ نوجوان ایک مرد کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لڑکی ہونے کی صورت میں اس کا چہرہ صاف شفاف رہتا ہے، اس کی چہرے پر سخت بال نہیں نکلتے تاکہ چہرے کی تازگی اور حسن برقرار رہے اور مرد کے مقابلے میں اس کی الگ سے شناخت ہو سکے۔ امام فرماتے ہیں تو کیا یہ سارے انتظامات کسی خالق و مدبر کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ یعنی انسان کا پہلے خون کا ایک ذرہ ہونا، پھر لوتھڑا، گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ، پھر بچہ، بچپن، لڑکپن اور جوانی کے حالات سے گزر کر اس کی ضرورت کے مطابق اس کے اعضاء اور صلاحیتوں کا پروان چڑھنا۔ امام فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ جب بچہ رحم مادر میں تھا، اس وقت اگر ماں کے خون کے ذریعے اسے غذا فراہم نہ کی جاتی تو وہ زندہ رہ سکتا تھا؟ اس وقت اس کمزور اور بے بس بچے کی بہترین غذا ماں کے خون کے ذریعے فراہم نہ کی جاتی تو وہ بچہ اس پودے کی طرح سوکھ نہ جاتا جسے پانی نہ مل سکا ہو، اور اگر بچے کی ماں کو مقررہ وقت پر درد بے چین نہ کرتا تو بچہ کس طرح دنیا میں آتا؟ ایسی صورت میں وہ بچہ اسی طرح رحم مادر میں زندہ دفن ہو جاتا جیسے کسی زمانے میں بچے زندہ زمین میں دفن کر دیے جاتے تھے۔
عزیزوں، آج کی سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہمارے دماغ میں بیر کے برابر ایک غدود ہے جسے پچیٹری گلینڈ کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے لمحوں سے ذرا پہلے یہ غدود ایک ہارمون جاری کرتا ہے۔ اس ہارمون کو آکسیٹوسن کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون بچے کی پیدائش سے پہلے شکم مادر کے عضلات میں کھنچاؤ پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بچہ شکم مادر میں تہ بتہ تاریکیوں سے نکل کر اس دنیا کی روشنیوں میں آ جاتا ہے۔ اگر بڑے آپریشن کی سہولت موجود نہ ہو اور یہ آکسیٹوسن ہارمون بھی دماغ کے حکم سے جاری نہ ہو تو ایسی صورت میں ماں کا پیٹ بچے کی قبر میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ مصلحتیں اور باریکیاں کیا ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل، اس بات پر بھی غور کرو کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق اس کی غذا ماں کا دودھ موجود نہ ہوتی تو وہ کس طرح زندہ رہتا۔ اگر ایک خاص وقت پر بچے کے دانت نہ نکلتے تو وہ روٹی، گوشت، پھلوں اور سبزیوں کو کس طرح کھا سکتا تھا، اور اگر نہ کھاتا تو اس کی نشو و نما کس طرح ممکن تھی؟ اگر مرد و عورت ایک جیسے ہوتے تو ان کی شناخت اور ان کے درمیان ایک دوسرے کے لیے کشش کس طرح پیدا ہوتی؟ تو مفضل، اب تم دیکھو کہ کیا بغیر کسی پیدا کرنے والے کے یہ سب تدبیریں، یہ مصلحتیں اور یہ باریکیاں ممکن تھیں؟ تو یہ کہنا کہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ سب کچھ بس خود بخود پیدا ہو گیا، ایک احمقانہ سوچ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ملحدین جو کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت برتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر کو ایک بڑی حیران کن حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور پوچھا، مفضل، تم نے کبھی سوچا کہ انسان کا بچہ کامل عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کو جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا منتظر رہیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث توحید مفضل کے باب نمبر 3 پہ۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ ہی نوٹیفیکیشنز کو بھی آن کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی قسطوں کی آپ کو اطلاع مل جائے۔ شکریہ۔